بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دور سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ یہ آیت ہے سورۃ فتح سے اور آیت نمبر ہے 4۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ قاف آیت نمبر ہے 13۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ مریم سے اور آیت نمبر ہے 76۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ یہ جو آیت ہے وہ ہے سورۃ محمد سے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 17۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ یہ آیت ہے سورۃ مدثر اور آیت نمبر ہے 13۔ اور فرمایا کہ اس سورت نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا دیا۔ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے وہ ہے سورۃ توبہ سے اور آیت نمبر ہے 124۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران سے اور آیت نمبر ہے 173۔ اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ احزاب سے اور آیت نمبر ہے 22۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ یہ جو ہے روایت ہے ابو داؤد عن ابی امامہ اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور قواعد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں۔ پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا
تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، رواہ طبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کوہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریمہ شعر لکم من الدین الخط کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ شرعۃ منہاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت یعنی نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعاکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا دین مراد ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔